مفتی صاحب نماز میں عورتیں سینے پر جبکہ مرد ناف پر ہاتھ باندھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، مرد ناف یا ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا یہ تواتر سے ثابت ہے، یہ عمل سینے پہ ہاتھ باندھنے پر کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، تبھی چاروں اماموں میں سے کسی کا بھی مذہب نہیں ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھا جائے۔ یہاں تک کہ آپ سعودی عرب میں بھی دیکھتے ہیں جو حنبلی علماء ہیں حرمین کے، وہ بھی سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے۔ تو یہ آثار ہیں صحابہ تابعین سے، یہ تواتر سے چلے آ رہے ہیں کہ ناف پہ یا ناف کے نیچے، تو یا ناف سے تھوڑا سا اوپر۔ تو یہاں ہمارے علم میں کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، بہرحال ایک اختلافی مسئلہ ہے، آج کل بن چکا ہے، اب اس میں شدت ٹھیک نہیں ہے۔ تو باقی خواتین کو جو کہا جاتا ہے نا یوں ہاتھ باندھے ہیں، وہ سمٹنے کی وجہ سے، کیونکہ اس پر امت کا اجماع ہے، کچھ مسائل اجماع امت سے ثابت ہوتے ہیں، ان کے لیے الگ سے حدیث نہیں چاہیے ہوتی۔ جیسے رکوع میں جا کے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو حالانکہ کسی نہ حدیث میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے نہ ہاتھ چھوڑنے کا ذکر ہے، لیکن پوری امت ہاتھ چھوڑ کے ہمیشہ سے اسی طرح پڑھتی آئی ہے۔ اسی طرح خواتین صفا مروہ پہ چلتی ہیں، دوڑتی نہیں ہیں، تو اجماع امت سے ثابت ہے، یہ دلیل تو کوئی بھی نہیں ہے کسی کے پاس، تو اجماع امت بذات خود ایک دلیل ہے۔ اسی طرح عورتیں آہستہ آواز سے لبیک کہتی ہیں، تو اسی طرح اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، یہ تواتر سے چلا آ رہا ہے یہ مسئلہ، سمٹ کے، اس پر الگ سے کوئی حدیث کا مطالبہ کرنا غلط ہے۔ تو جب سمٹے گی تو سمٹنے کی کیفیات میں اختلاف ہو سکتا ہے، اتنی بات تو ثابت ہے کہ سمٹ کے، تو اب علماء کو یہ لگا کہ اس طرح سے سمٹنا زیادہ ہے، جب جتنا یوں کرے گی نا اتنا زیادہ سمٹی بھی ہوگی، تو اس لیے چاروں ائمہ کے نزدیک عورت سمٹے گی۔ اب سمٹنے کی کیفیات حدیث میں نہیں ملتی ہمیں، اور اس میں کوئی اجماع نہیں ہے، تو پھر ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے اس کو بیان کیا۔ تو احناف کے نزدیک یہ ہے کہ سمٹنا اس میں زیادہ ہے، اور جو ہے پاؤں کو چپکایا جائے گا۔ تو شوافے کے نزدیک بھی ہے، اب ان کے نزدیک بھی ہے کہ جو ہے وہ ایسے ہاتھ کو قریب کر کے باندھے گی۔ تو اصل جو چیز جس کو فوکس کیا ہے وہ ہے سمٹنا۔ تو اب سمٹنے کی کیفیات وہ جو ہے جو حضرات فقہا نے اجتہاد کیا ہے وہ اجتہاد کے مطابق ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں یہ اجتہاد ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ بتا دیں آپ کے پاس کون سی حدیث ہے کہ جی کس طرح سے سمٹے گی وہ۔ تو اجتہاد وہیں کیا جاتا ہے جہاں حدیث نہیں ہوتی، تو جب تک اس کے خلاف کوئی حدیث نہیں ہوگی تو اجتہاد ہی کیا جائے گا۔ تو تواتر سے ہمارے ہاں یہی چلا آ رہا ہے، صدیوں سے جو چلا آ رہا ہے نا فقہ کی کتابوں میں، صحابہ تابعین تبع تابعین سے، تو ظاہر ہے فقہا نے وہیں سے لے کے قلم بند کیا ہے۔ اس میں یہی ہے کہ عورت سینے پہ ہاتھ رکھے گی، اور اس کی بیسک وجہ ہے کہ اس میں سمٹنے کا عمل اس میں زیادہ ہے۔